باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے عزادار تشریف فرما ہے، کوشش کریں کربلا والوں کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ تھوڑی سی آواز دے بھائی اس کو، اے اجازت نوکری شروع کریں سرکار۔ بسم اللہ۔ آل محمد کا خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو اربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جناب پیر سید کاظم شاہ صاحب، پیر کاشف شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، بیٹے بھتیجے دوست احباب، آپ دور قریب سے آئے ہوئے حسین کے عزادار، مالک بے بہا رزق آپ سب کو عطا فرمائے۔ جو عزادار بیمار ہیں میری مخدومہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو عزادار بے گھر ہیں جناب سیدہ گھر عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا مالک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اندرونی بیرونی دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، بانیان کے مرحومین ہیں، ملت کے شہداء ہیں، میرا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جتنی ہماری فورسز کے نوجوان، آرمی، رینجر، پولیس والے، ہمارے حسینی اسکورٹس والے جو ہماری حفاظت کے لیے بہر کھڑے ہیں، مالک ان تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس کرونا وائرس سے، وبائی مرض سے پوری دنیا کو، میرے وطن کو اور آپ تمام عزاداروں کو میرا مالک محفوظ فرمائے۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے، ایک حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا نیاز بیگ کی سرزمین پر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بحر تک وہ سٹاپ سے لے کر امام بارگاہ تک حسین کے عزادار ہی عزادار ہیں ماشاءاللہ۔ نظر بد سے میرا مالک آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم اپنی انتظامیہ کے، اپنی حکومت کے، گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں امن پسند سمجھتے ہوئے حسین کی عزاداری کرنے کی موقع اور اجازت فراہم کی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کرتے جائیں گے۔ یا علی۔ مصطفیٰ آباد سے پیر سید اظہر شاہ صاحب، عزائی دنیا کا بہت خوبصورت نام ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ تمام عزاداروں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری کجمج بیانی کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے عقیدے کی تھوڑی تھوڑی وکالت کرنے کی، باقی آپ کا ساتھ، آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت بات شروع ہو گئی۔ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، بی بی کا نام تھا جناب حنانہ۔ اس کی سیٹنگ تک میں بات کرتا رہوں گا۔ مریم کی والدہ کا نام تھا جناب حنانہ۔ حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، جب یہی بچہ میری جھولی میں آ جائے گا تو میں اسی بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا منت مان لی جناب حنانہ نے۔ ابتدا ہے میری مجلس کی، اور آپ مجھ سے پہلے 3-4 ذاکرین اور علماء کو سماعت فرما چکے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اور میرا بیٹا کیے ہی
کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھک میں پوچھے جاتے ہیں. اتنا شوخہ مولوی میں نہیں. یا ابتداء میری مجلس کی آپ تو الحمدللہ صبح سے لے کر ابھی تک عبادت میں مصروف رہے. ہو سکتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ توجہ ہی نہ کر سکیں، یا ابھی بات شروع ہوئی ہے تو آپ کہیں اگلے جملے پر توجہ کروں گا، یا آپ کی نگاہ میں جعفر کا اتنا قد ہی نہ ہو کہ جعفر کی بات پہ کیا غور کرنا. لیکن یہ لائیو چل رہی ہے. جہاں تیرے عقیدے کا دشمن مجھے سن رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا تو وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر اپنے عقیدے کی وکالت کر گیا ہے. اگر منت ماننا بدعت ہوتا تو پھر اللہ پوری کیوں کرتا؟ شاباش! جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ مشکل بات پہ عادل اٹھائے. مرشد سارے سادات ہم بیٹھے دعا کرتے رہنا. ہاتھ اونچے. حیدری یار آپ جی ہو کے جنہوں نے پہلا جملہ ہی وصول فرما لیا، درمیان والے جو بیٹھے ہو ہمیں تھوڑا تھوڑا ہاتھ ہلاتے رہنا. حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. منت مان لی جناب حنانہ نے. آپ کی کیا بات ہے صاحب کہ میں بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. جھولی میں آ گئی بیٹی جناب مریم. اب حضرت حنانہ پریشان ہو گئی. بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بیٹی کو کیسے تنہا بیت المقدس کے محراب میں چھوڑا. بس حنانہ نے سوچا فہاتف بہاتف، ہاتف غیبی سے آواز آئی، حنانہ تیرا کام ہے منت پوری کرنا، لہذا تو منت پوری کر. اس کی کفالت حفاظت جانے اور میں اللہ جانے. بس اتنی ساری مشکل بات تھی، آپ نے وصول کر لی. اگلی منزل آسان ہے. ایک لمحے کی مریم ہے حضرت مریم باظاہر، ابھی دنیا میں تازہ تشریف لائی ہے. حضرت حنانہ نے بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیت المقدس کی طرف چلی. بیت المقدس نیاز بیگ کی کسی مسجد کا نام نہیں، قبلہ اول ہے. کعبے سے پہلے جسے سجدہ ہوتا تھا، یہ تو کعبے کو سجدہ علی کے آنے کے بعد شروع ہوا. ایک ساوے کپڑے والا تو جڑا ہاتھ نہ چاہ سکے علی دے ناتے. ہاتھ اچھے جمانہ دے حیدری. آپ کو میں بابا کر رہا ہوں، تھکنا نہیں، تھوڑا تکلیف دینی ہے، زیادہ نہیں دینی. جتنا آپ وصول کر سکیں گے اتنا پہنچایا جائے گا. آواز سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا نا. ماشاءاللہ. ایک لمحے کی مریم کو اٹھایا اور بیت المقدس کی طرف چل پڑی جناب مریم کی ماں جناب حنانہ. میری ماں کو شریعت مصطفیٰ میں حکم ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے کم از کم 10 دن تک محلے کی مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. بات تھوڑی ہو گئی ہے، کیا کرے سر، کیسے سمجھائیں آپ کو؟ یعنی جب میری ماں بچہ پیدا کرے، میں اپنی ماں کی بات کروں یار، شاید آپ ناراض نہ ہو جائے، ورنہ حکم ہر مستور کو ہے کہ جب اس نے بچے کو پیدا کرنا ہے تو اس کے بعد کم از کم پورے 10 دن تک محلے کی مسجد میں جانا تو دور کی بات، دیوار کے قریب سے بھی مس ہو کے نہیں گزر سکتی. یہ ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر مریم کی ماں بیت المقدس
قبلہ اول کے اندر جا رہی ہے، نہ قرآن نے روکا نہ شریعت نے ٹوکا۔ ہاتھ تھلے نہ کرے آجے، ادھر ہی ہاتھ رکھنا، ایک بہت بڑا فیصلہ آنے لگا ہے۔ پیر کاشف شاہ جی بہت بڑا فیصلہ، مرشد کاظم شاہ پیر اظہر شاہ جی بہت بڑا فیصلہ جوانوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ایک لمحے کی مریم کو اٹھا کر مریم کی ماں بیت المقدس میں جا رہی ہے، جو قبلہ اول تھا، کعبے سے پہلے جسے سجدہ ہوتا تھا۔ نہ قرآن نے روکا نہ شریعت نے ٹوکا، نہ فقہ نے روکا، نہ کسی نے کفر کا فتویٰ دیا، نہ کسی نے نصیری کہا، نہ کسی نے مشرک کہا۔ مریم کی ماں مریم کو اٹھا کر بیت المقدس میں چلی جائے، سارے چپ ہو۔ علی کی ماں کعبے میں جائے تو تجھے جیو جیو، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ علی سے خیرات لے گئے۔ ادھر والے جو بیٹھے ہو، علی حق حق حق، جی 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 جی، لٹ گیا لاہور میں جعفر، وہ موتی مجھ سے آپ لے رہے ہیں جو میں اپنے من کو سناتا ہوں، چونکہ چھیڑ رہے ہو تو اس لیے چھڑا ہوا ہوں، نہ چھیڑتے تو پھر کیا کرتے۔ ایک لمحے کی مریم کو اٹھایا۔ چلو ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ بھی سورت مریم کی آیت ہے۔ طبیعت میں اجلت ہو قرآن لے آؤ منبر پہ، ایک حرف کی خیانت ہو میں مجرم۔ بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی جناب مریم، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ادھر آ کے آپ کو کہوں واہ واہ، چونکہ بات اتنی خوبصورت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو اللہ نے مریم سے کیا کہا؟ اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا گناہ دی معافی مانگ لوے۔ اج 6 محرم دی رات ہے، اج بھی تھک گئے ہو تو پھر میں کی کرا؟ پھر سیدانو آ کے تو 5 مجل صحیح کرا لینے چاہیے۔ اس نے نعرہ مروایا ہے اور کچھ بندے ہنس پڑے ہیں۔ مجھے حضرت میسا میں تمار کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ حضرت میسا نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں علی کے عشق میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ شاباش لاہور والو جیو، ہاتھ اونچے جا کے علی والے مل کے ادھر والے دوست راضی بیٹھے جو آگے بیٹھے ہو، میرے 3-4 دوست نندے رہیے تو میں تینوں چاہ پیا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ ابھی تک اٹھ رہے ہیں کتنا عشق ہوگا ان کے دلوں میں علی کا۔ بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی، لیکن جب عیسیٰ کے آنے کا وقت ہوا تو اللہ نے مریم سے کہا اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ مریم اب بیت المقدس سے باہر چلو، یہ میرا عبادت خانہ ہے، بچے جنم دینے کی جگہ نہیں۔ آنے والا بیٹا حضرت مریم کا آنے والا بچہ بیٹا رسول ہے۔ ماں بطول ہے،
نطفے سے بھی عیسیٰ پاک ہے. آج انج نہ کروا غازی دا نائی تنگ نہ کر 6 محرم دی رات میں تنگ نہیں کریں گا. پچھلے 2 راتاں کر لویا تو میں تیرے تے راضی ہوں گا. ہن نہیں کرنا, ہن اسے آپ تنگ ہے. ابھی تو ہم نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر مصائب پڑا جائے گا. ویسے بھی پڑھتے پڑھتے مجھے آدھا گھنٹہ ہونے کے قریب ہونے والا ہے. 18-19 منٹ گزر بھی گئے, پتہ بھی نہ چلا. آنے والا بیٹا رسول ہے, ماں بطول ہے, نطفے سے بھی پاک ہے. یہ جو عیسیٰ ہے یہ نطفے سے پاک ہے, باپ ہی نہیں, بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے. اس نے نماز پڑھنی ہے میرے قائم کے پیچھے. ایک دو آج نیاز بے گے ہاتھ عادل گرنے پہ گئے نے, پتہ نہیں آج ان کو کیا ہو گیا ہے. قائم کے پیچھے نماز پڑھے گا جناب عیسیٰ. سارے چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے, بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو داد تھوڑی ہے. بات اتنی بڑی ہے. تیری شیعہ قوم کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پیش نماز افضل ہوتا ہے مقتدی سے. شاباش, یہ محلہ بول پڑا ہے جو سامنے والے ہاتھ ہلا رہے ہو. عدل میں, علم میں, عرفان میں, معرفت میں, عبادت میں, زہد میں, تقوی میں, عزت میں, شرف میں اگر پیش نماز کو افضل نہیں مانتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا تمہارا حرام ہے. عیسیٰ پڑھ رہا ہے پیچھے, فیصلہ ہونا ہے آج. 5 راتیں میں کھپیاں توڑے نال. آج دیکھیں تو صحیح کچھ ملا بھی صحیح یا ویسے بہوا کر کے چلے جاتے ہو. 200 کی سپیڈ پہ گاڑی دوڑا کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں, پھر دوڑائی نہیں جائے گی. گھر ہے میرا, کل وہی پڑے گا جسے جناب پسند کریں گے. قیمت مل گئی, اسٹامپ پر تیرے نام زندگی لگا کے جعفر چلا جائے گا. پیش نماز افضل ہوتا ہے مقتدی سے. میں پیش نماز کی بات نہیں کرتا اپنے قائم کی. جو اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ نطفے سے پاک ہے تو پھر قائم کیا ہوگا؟ استخارہ کر کے داد نہ دے آجے. اللہ اکبر. اندر آلے باہر آلے مل کے ہاتھ اچھے حیدری. آپ جی ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بس میں سب سے راضی ہو گیا. پہلے میں موڑ کاٹ رہا تھا کہ جو خریدا نہ جائے اس کی بولی بھی نہیں لگانی چاہیے. علی کی ولایت ریت پہ نہیں پھینکی جاتی, حلال زادوں کے حوالے کی جاتی ہے. یہ علی کا 11واں بیٹا ہے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اپنے مولا سے پوچھا, میں کہ سرکار پڑھیں گے تو ہم بھی نبی, ولی, شہید, صدیق, مومن, عزادار, ماتمی, حلالی, موالی, سید, امتی سارے میرے قائم کے پیچھے پڑھیں گے, لیکن یہ عیسیٰ پہ زور دیا جاتا ہے عیسیٰ ضرور پڑھے گا نماز. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ واہ جعفر جتوئی واہ سید تھوڑی داد مل گئی, ہن چپ کر کے سنیا جے, ورنہ تھوڑی تھوڑی داد سے میرا گزارا نہیں ہوتا. یا تو پہلے عادت ڈالا نہ کرو, عادت ڈالتے تو پھر بھگتو, پہلے چھیڑ دیتے ہو پھر چھوڑ بھی جاتے ہو. میرے قائم مولا نے کہا اس دنیا میں ایک فرقہ ہے نا جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ہے. فرمایا جب وہی عیسیٰ میرے قدموں میں سر رکھے گا تو سارے عیسائی کہیں گے اور جس کے پیچھے اللہ کا بیٹا پڑھ. اب پتا چلا ہے کہ خریدار نکل آئے. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے, جو قائم مولا کو سلام کر سکتا ہے, جیڑا 12ویں دی رعیت ہے اچھا بولے حیدری.
بسم اللہ صحیح ہے، بسم اللہ. سیدان طرف وہ انعام آ گیا ہے، امتحانوں میں رکاوٹ نہیں. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. الاجل 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 الاجل. کیا بات ہے آپ کی؟ یہ جو ہاتھ 12ویں کو سلام کر رہے ہیں، ان ہاتھوں کو 12ویں کی دادی خیرات دے رہی ہے. یار آپ جی ہو جنہوں نے وصول فرمایا. مریم سے کہا نکل یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں. حضرت مریم بیت المقدس سے باہر تشریف لے گئے. ٹھیک 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنی دفعہ کہو میں کھڑا ہوں مولا کی قسم، میں یہیں رکا رہوں گا. اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ کے آ. حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آنے کے لیے 9 مہینے نہیں لگے، 9 گھنٹے لگے ہیں. اور جیڑا بندہ یوں دا عادی ہو گیا ہے، میں کیا کروں اس کے لیے. پورے 9 گھنٹے کے بعد جناب عیسیٰ ماں کی جھولی میں تھے، پورے 9 مہینے. اور کون آیا تھا بیٹا دینے؟ جبرائیل. شاباش. شکل بشری میں جبرائیل آیا، جناب مریم کو کہتا ہے میں تمہیں غلام زکیہ، ایک زکی بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. 9 گھنٹے میں بیٹا دے کے جبریل چلا گیا. ایک مسئلہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اس کا جواب آپ کو 2 منٹ میں دوں. وہی مسئلہ آپ میرے قبلہ استاد سے پوچھیں، استادی بچتی تب ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں جواب دیں. جعفر جو تو یہ اپنے آپ کو داد دے گا، ہاشمی مولا دی قسم ہے. میں 2 منٹ میں دوں تو استاد 1 سیکنڈ میں دینا چاہیے نا. جبریل نے بطول مریم کو بیٹا 9 گھنٹے میں دیا ہے. یہ شاگرد ہے علی کا. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ضرور سلام کیا کرو اپنے مولا علی کو. علی کا شاگرد ہے جبریل. پتہ ہے کب شاگرد بنا تھا؟ جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا. پتہ نہیں کیوں باتیں بھیجتا ہے، یہ تھک جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تیرے عزادار تھکیں بھی نہیں اور میں بات بھی پہنچاؤں. اب آ گئی ہے تو پہنچانی تو ہے، چونکہ آپ میں سے کوئی تو حق رکھتا ہوگا. اللہ نے جبریل کو جب خلق کیا تو اللہ نے جبریل سے سوال کیا، من انا ومن انتا، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ جبریل نے کہا انا انا انتا انتا، میں ہوں، تو ہے. اللہ کے لہجے میں سختی آئی. فرمایا ہوش کے ناخن لے، پھر بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے. پھر اس نے وہی کہا میں ہوں، تو ہے. تیسری مرتبہ اللہ نے پھر پوچھا، آخری بار پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں، تو کون ہے. جبریل کے جواب دینے سے پہلے جبریل کے دائیں کان میں ایک آواز ہے، او جبریل، اللہ کے ساتھ میں تو اچھی نہیں ہے. تو کہے انا عبدک الذلیل انت رب جلیل، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا جلیل رب ہے. سرکار مصطفیٰ نے جبریل سے مدینے میں مسجد نبوی میں پوچھا، جبریل وہ تمہیں پتا ہے تجھے یہ سبق پڑھایا کس نے تھا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار آواز یاد ہے، اس وقت شکل دیکھی نہیں تھی. رسول نے علی سے کہا یا علی ذرا کہنا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے اس ہاتھ کو جعفر سلام کر رہا ہے. بڑا بڑا ثقیلہ کیلندر. جیو ادھر والے تھک گئے، تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لو ایسے.
تاکہ میں آپ کے چہروں کی زیارت جو کر رہا ہوں. جوان ہیں ہاتھ اونچے بھائی. یا علی. ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے لگا ہے آج آپ کے شہر میں. اگر آپ میرے ساتھ اسی طرح مدد کرتے رہے تو. علی کا شاگرد ہے جبرائیل. اس نے 9 گھنٹے میں مریم کو بیٹا دیا. علی کی استادی کیسے بچے؟ علی استاد ہے. یہ مطلب نہیں کہ بانی داد نہیں دیں دے. بانی بھی داد دیں دے نے. اسی نیازاں دا چاہنا ہے اتنا انتظام کیتا ہے لوگ آ گئے ہیں خوش ہو جانا. علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 18 یا 16. 1000 بیٹا بھی علی کا ہو میں تو خوش ہوں. لیکن 16 یا 18. چلو 16 والی روایت تھوڑی ہے شاید کسی کا دل تنگ نہ ہو جائے. 16 ہی صحیح. نام حسن ابن علی, حسین ابن علی, عباس ابن علی, جعفر ابن علی, عون ابن علی, عمران ابن علی, ہاشم ابن علی, ہلال ابن علی, یحییٰ ابن علی. ایک بیٹا ہے علی کا جس کا نام ہے محمد بن حنفیہ. یا علی. سارے ابن علی ہیں. وہ کہتے ہیں نئی بات کے لوگ دشمن ہوتے ہیں کہ بات نمی شروع کر دو تو کروں. وہ تیرے بھلے کی بات کرنے لگا ہوں. سارے ابن علی, عباس ابن علی, حسن ابن علی, حسین ابن علی, سارے ابن علی. ایک بیٹا ہے جو محمد بن حنفیہ ہے. حنفیہ سرکار علی کی زوجہ کا نام ہے. وہ بیٹا اپنی ماں کے نام سے مشہور ہے جس طرح عیسیٰ ابن مریم ہے. عادل مہربانی. آج 5 دن کے بعد عادل بولا ہے میرے ساتھ. اب آپ چپ بھی کریں جائے تو میں بات تو پہنچ ہی جائے گی آپ تک اور اتنا لطف آئے گا آپ کو. بھی سارے ابن علی. یہ محمد بن حنفیہ کیوں؟ ماں کے نام سے کیوں؟ جناب حنفیہ کا اصل نام تھا خولہ بنت یاس بنت جعفر. پہلے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں مال لوٹا گیا, مرد مارے گئے, جو بچ گئے انہیں قید کیا گیا. عورتوں کو بھی قید بنا کر دربار مسلمانوں کے دربار میں پیش کیا. انہی قیدی عورتوں میں جناب خولہ بھی تھیں. دربار لگا ہوا ہے, جناب خولہ کھڑی ہے, مختلف انگلیاں اٹھیں. میری نکاح میں دے دو, میرے نکاح میں دے دو, میرے نکاح میں دے دو. جناب خولہ سب کو دیکھ کر کہتی ہے ہاتھ تھلے. بی بی کہتی ہے میرے چند سوال ہیں, جو ان سوالوں کا جواب دے دے نکاح تو دور کی بات میں کنیزی قبول کروں گی. انہوں نے کہا بی بی سوال کر. میں وہاں آ جاؤں گا, کاندھے ہلاؤں گا, سن اور سمجھ, ورنہ آج جعفر ختم ہے تیرے شہر میں اگر قیمت نہ ملی تو. بی بی نے کہا میرا پہلا سوال ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا تھا؟ جب میں دنیا میں آ گئی پھر کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا تھا؟ اور جو کچھ میری ماں نے کہا تھا وہ ایک تختی پہ لفظ لکھے گئے تھے, وہ تختی کہاں ہے؟ یہ سوال کیے جناب خولہ نے. پورا دربار چیخا. انہوں نے کہا بی بی یہ تو غیب کے سوال ہیں, سرکار مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, جبریل کا آنا جانا زمین پہ بند ہو گیا ہے. اگر جبریل آتا جاتا تو تجھے جبریل سے پوچھ کے بتا دیتے. اب غیب کے سوال کا جواب تو ماں کے شکم میں تھی, ہمیں کیا پتا تیری ماں نے کیا کہا. پھر ہاتف غیبی سے کیا آواز آئی جب تو دنیا میں آئی, ہمیں کیا پتا تیری ماں نے کیا کہا تھا, ہمیں کیا پتا وہ تختی کہاں ہے. جبریل آتا تو تجھے پوچھ کے بتا دیتے. 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے کہتا ہے جبریل نہیں آتا تو کیا ہوا؟ استاد جبریل جو ہے. دعا دعا دعا, تھکنا نہیں میرے جوانوں.
جناب بسم اللہ، جناب سلمان نے کہا تو میں جناب سلمان کہتے ہیں انتظار کرو میں علی کو بلا کے لاتا ہوں. یہ جملہ من بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے مجھے کہ بہت پسند ہے. آپ کو نہ آئے تو معافی دینا. سلمان کہتے ہیں میں تطہیر کے دروازے پہ آیا، علی مولا سے گزارش کرنے کے مولا تشریف لائے. دستک دی، صرف یوں دستک دی. اندر سے علی بولے او سلمان کیا کہہ دیا خولا نے؟ سلمان کہتے علی چلتے بھی آئے، اپنا امامہ بھی باندھتے ہیں. آگے علی پیچھے سلمان. دربار میں میرے شاہ ولایت داخل ہوئے. سارا دربار کھڑا ہوا علی کے استقبال کے لیے. اپنی پسند کی جگہ پہ علی تشریف فرما ہوئے. اب میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ علی وہاں بیٹھے. جو جگہ میرے مولا کو پسند آئی بیٹھ گئے. سب نے کہا کہ مولا یہ خولا آئی ہے قید ہو کے تو اس کے چند سوال ہیں. میرے مولا خولا کو دیکھ کے کہتے ہیں سوال بتاؤں یا صرف جواب؟ آئے آئے آئے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار میرا دل ہے سوال میں کروں، جواب آپ ارشاد فرمائیں. علی فرماتے سوال کر. کہتی مولا جب میں ماں کے بسم اللہ پچھلے نعرے سے بھی مہربانی. علی فرماتے سوال کر. کہتی مولا جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا تھا؟ پھر اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی تھی؟ پھر جب میں دنیا میں آئی پھر کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے کیا کہا تھا؟ وہ لفظ تختی پہ لکھے گئے، وہ تختی کہاں ہے؟ علی فرماتے پہلے تیرے سوال کا جواب ہے. جب تم ماں کے شکم میں تھی تو ہر طرف قحط پڑ گیا تھا. تیری ماں نے کہا پتہ نہیں کتنا منحوس بچہ ہے، جب سے میرے شکم میں آئے ہر طرف قحط ہی قحط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. بس یہ تیری ماں نے کہا فہاتف بہاتف، ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز آئی چپ کر کے بیٹھ. ایک تو یہ بچہ نہیں بچی ہے، دوسرا اسے منحوس نہیں کہنا چونکہ یہ میرے آخری نبی کے پہلے وصی کی زوجہ ہے. مہربانی 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 قریب ہو گیا میرے، بس منزل آسان ہو گئی ہے. تیرا دوسرے سوال کا جواب. جب تو دنیا میں آ گئی پھر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا. تیری ماں نے کہا کتنی بابخت بچی ہے، جب سے دنیا میں آئی ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے. 5 بندے چاہیے نے، سارے نو تکلیف نہیں دینی، میں راضی سارے تے چاہیے 5 بندے نے. علی فرماتے ہیں وہ لفظ ایک تختی پہ لکھے گئے تھے. تو پوچھ رہی ہے نا تختی کہاں ہے؟ جی مولا. فرماتے اس وقت تو میرے لیے نامحرم ہے، علی تجھے مس نہیں کر سکتا. وہ تختی تیرے بالوں میں چھپی ہوئی ہے، نکال کے دے. آپ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھا کے شاہ نجف کی ولایت کو سلام کر رہے ہیں. سر میں نوکر ہو گیا جو زمین چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے حسین کے بابا کو سلام کر رہے ہو. سوالوں کے جواب ہو گئے. بھرے دربار میں علی نے اپنی ابا خولا کے سر پہ رکھی، گھر لے آئے، نام بدل کے حنفیہ رکھا، شادی کی. 2 سال گزر گئے شادی کو. جناب امیر المومنین ایک دن سین میں آئے تو حنفیہ پریشان بیٹھی ہے. علی فرماتے ہیں میرے گھر میں اور پریشان، کیا سبب؟ اتنا بریک ترین اشارہ ہے نا کہ بریک ذہن نے سمجھنا ہے. ہر بندے کی ترلا منت کروں گا نہیں، جس کو سمجھ آئے گی وہ اڑ جائے گا. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار 2 سال ہو گئے آپ کے سندھ میں نوکری کرتے ہوئے اور 2 سال سے بے اولاد ہوں، کیا کہیں گے لوگ؟ علی کے گھر میں رہ کے بے اولاد رہی. چلو 2 سمجھ گئے ہو. امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ مرشد میں ہتھی پہ جانا ہی نہ بچیاں دے جڑے چپ کر کے بیٹھے رہے گے. میں تیری وکالت کر کر کے دشمنوں کا ایک لشکر بنا چکا ہوں، تو ابھی تک یوں مجھے کر کے دیکھ رہا ہے. حنفیہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار بیٹا چاہیے تاکہ نام روشن رہے.
مجھے علم کی قسم، منبر کی قسم، پردہ داروں میں میری مخدومہ بیٹھی ہے، سیدہ کی طہارت کی قسم باقر شاہ، مجھے حسین کے بھائی عباس کے کٹے بازوں کی قسم ہے، جھوٹ بولوں حسین کی ماں مجھے زبان پہ فالج گرائے، گونگا ہو کرتے تیرے منبر سے جاؤ تاکہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ پہ دے، نہیں میری ماسی سے پتر نہیں لگ دے۔ جو بندہ شک کرے گا وہ بھی بطول کا مجرم بنتا ہے۔ علی فرماتے اپنا ہاتھ بڑھا، حنفیہ نے ہاتھ پھیلایا، علی نے اپنا ہاتھ حنفیہ کے ہاتھ پہ رکھا اور کہتے ہیں میرا حیدر اچھا حیدر کاشف بلا بلا زغیلہ علی کلندر تو یار آپ جیو جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوئے، جیڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے ساڑھا مہمان ہوئے شیعہ نہ ہوئے۔ حنفیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، ہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد میں آؤ۔ ادھر والے سر مارتے ہو، جڑا بندہ سر مارے شیعہ نہیں ہوندہ، شیعہ سر دیندہ ہے ہلاندہ نہیں۔ بس پلک جھپکنے سے پہلے حضرت محمد دنیا میں آ گئے۔ جس طرح عیسیٰ بغیر باپ کے آیا اور ماں کے نام سے مشہور، یہ علی کے معجزے سے آیا، اس لیے علی نے کہا یہ ماں کے نام سے مشہور رہے گا۔ اب جعفر جتوئی پیر کاظم شاہ آپ کے سہنے اس گھر میں کھڑے ہو کر ہم شکل پیغمبر امام بارگاہ میں ویڈیو کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر داد کے لالچ کے بغیر اپنا عقیدہ پھیپھڑے کی طاقت سے زمانے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب حنفیہ کا بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو فاطمہ کے بیٹے کیسے جا سکتا ہے ایک دفعہ چاہے لبیک یا حسین، وقت سمٹ گیا، 21 منٹ بچ گئے ہیں آپ کے۔ ہاں سیٹنگ بڑھائے نہ دی، اوہ سیٹاں بڑھاؤ، اگے والے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ۔ کلندر مہربانی بھیجیں، آپ بھی راضی بیٹھے صاحب، آپ بھی تسی بھی راضی ہو جی، ادھر والے بھی راضی ہیں جی، پچھلے سردار بھی راضی ہیں جی، آپ بھی سر راضی ہیں جی، تسی میرے ساتھ آپ جی ہو، آپ جی ہو۔ بھائی جان ہنس کریں، چپ کر کے آنے، ہاں جی پڑھی چلو، داد دے میں تو تینوں پتہ لگے رہے بھی زور کنا لگ دے۔ جی تیرے میرے بچوں کی طرح یہ 14 دنیا میں نہیں آتے، جی یا علی، بس یہی چاہ رہا تھا جو آپ نے توجہ کر لی۔ ایک جملہ اور سنا دوں پھر مصاحب کا جملہ پڑھتے ہیں، پھر ان کی کریے ٹائم ہی مک گیا۔ میں تو پٹدا پیاسا میں پہلے توجہ کر لیا کرو، اور تسی آپ ہی میرا مطلب 40 منٹاں بعد سیٹ ہوئے ہو، تو جعفر کیا کرے؟ حیدری
ابھی بھی تمہارے نعرے ڈھیلے ڈھیلے ہیں، جتنی طاقت لگاؤ گے اتنا پڑھا جائے گا۔ پہلے ہی ایسے کر لیتے، اگلے محلے والے سیٹاں بدلو، شرمیلا بندہ آگے نہ بیٹھا کرے، آگے وہی بیٹھے جو کھل کے علی علی کرے۔ اور ایک گل میں ہاتھ بن کے پنجابی جو تواڈے سامنے عرض کردہ، پیراں دی بارگاہ وچ بھی، عزاداراں دی بارگاہ وچ بھی، جواناں دی بارگاہ وچ بھی، بزرگاں دی بارگاہ وچ، جب تیرا دشمن کھل کے علی کی مخالفت کرنے لگ گیا ہے تو بھی مر کھل کے علی علی کر۔ میں نے پتا ہے تیرا مفہوم کردہ غضنفر صاحب نے۔ ہاتھ اچھے حیدری، داد لینا کمال نہیں ہے، قبرستان اچ پڑھئے تو مردے بولن۔ میں چاہتا ہوں بات بھی بسم اللہ سن بیٹا، بھائی کی ربائی سے ایک تیرے مولا کا فرمان مجھے یاد آ گیا ہے، اور تیرے ساتھ کے مولا سے پوچھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں۔ تو جب مولویوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جیسے انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، اگر انڈا مردہ ہے تو کھانا حرام ہے۔ بہت سونا لگتا ہے علی والا، جو سر مارے تھے بہت ہی کوجا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے حیدری۔ پورے پاکستان میں تجھے واہ واہ ہو رہی ہے نیاز بیگا لے ہو کہ یار نیاز بیگا لے کنج پہ سن دینے، مولا دی قسم ہے۔ میں وہ جلال پڑھ گیا انہیں کہ یار اتھو بندے نال لے کے آیا کر، وہ بڑا فٹ پہ سن دینے، میں کہتے نہیں وہ پیٹے نہیں، وہ اپنے امام بارگاہ میں اچھا سن لیتے ہیں۔ جاگتے رہنا، بس قریب کھڑے ہیں۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی۔ انڈا مردہ نہیں، اس میں زندگی ہے، حیات ہے۔ تیرے چھٹے، او جو بھائی نے ربائی پڑھی ہے، آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے دادی علی کی ولایت کا تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ۔ جو بندہ علی کو نہیں مانتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ میرا ہاتھ ہوتا، میں آپ کے وہاں ہوتا تو میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا جو ہاتھ بارگاہ مرتضیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہمارے داد علی کی ولایت کا تعلق حق کے نہیں جی ہو فرمایا یہ ایسے ہے کہ ہمارے دشمن کے گھر ہمارا محب پیدا ہو جائے، یہ مردہ سے زندہ ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے حبدار کے گھر ہمارا دشمن پیدا ہو جائے، یہ زندہ سے مردہ ہے۔ میں تیری فقہ جعفریہ کا ضامن ہوں۔ امام جعفر کی فقہ میں سب سے بڑی نجاست مردہ انسان ہے۔ سید اگر فیصلہ آپ کا ہاتھ اٹھائے نا، یہ دیکھیں ان سب کے ہاتھ بلند ہو گیا کہ سید داد پہ دینے نصیب بھی دے دیئے۔
یعنی کہ اگر مردے بندے کو ہاتھ لگ جائے تو غسل واجب. اور غسل مس میت نہیں یاد؟ چلو اب یاد کر لو. اگر مردے بندے کو ہاتھ لگاؤ گے تو غسل مس میت کرنا پڑے گا. مثلا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو مولانا صاحب کے پاس ہی جائے گا نا کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا، غسل کفن دفن جنازہ تلقین یہ وہ فلاں سب کچھ. تو مولوی صاحب سب سے پہلے پوچھتے ہیں باپ کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ لیکن جی ظاہر ہے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے ہیں، بس میں آ رہا ہوں تو غسل مس میت کر. غسل مس میت کر کے کپڑے بدل کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. مہمان آنے کیا دیکھتے ہیں گلی کے موڑ پہ کتا مرا ہوا ہے. کتے کی ٹانگ سے پکڑا، اسے بہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا، پھر بھاگا بھاگا علامہ صاحب کے پاس گیا. جی پہلے ابا جی کو ہاتھ لگایا تھا تو غسل واجب ہو گیا تھا، اب ایک مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا ہے تو کتنے غسل کرنے چاہیے؟ نا اب صرف ہاتھ دھو. ہاتھ تھلے نہیں کرنے. جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے، اپنے پھیپڑے کی طاقت استعمال ضرور کرے. اب ہاتھ دھو لے تو پاک ہے. مردے کو ہاتھ لگایا تو غسل واجب، مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ دھونے واجب. تو مرتا مر جا، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، علی جیسا مرشد. علی حق 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 نعرہ حیدری. سلام ہے آپ کو یار، سلام ہے آپ کو یار. ایک دو، ایک دفعہ پھر ہاتھ چالو سارے تاکہ علی باولا دی بارگاہ ساڈا سلام ہو جاوے. بلا بلا زغیل علی کلندر. ٹھیک بیٹھے ہو؟ اب تو بس کرے نا، اب وقت ہو گیا یار. تمہیں پتہ ہے ٹائم کا، سب کے حالات ایسے. ایڈی تھوڑی آواز نہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اور لبیک یا حسین کہتے ہیں، بین الحرمین کا منظر یاد آتا ہے، جس طرح عباس اور حسین کے روزے کے درمیان میں کھڑا ہوں. مولا کی قسم، بے شک بے شک دل بولا. جس نے یہ شعر لکھا ہے میں انہوں لبدا پھردا ہوں. وہ میزان دکھا جس میں تو نے علی کو تول لیا ہے. کس میزان میں علی تولا جائے گا؟ علی خود میزان ہے جس میں میرے اور تیرے نام اعمال تولے جائیں گے. حسین بادشاہ اور رل کے کو نعرہ چمار سونا ہاتھ اچھے حیدری. جی یار خدا کی قسم ہے، ہم پاگل ہیں، جھلے ہیں، بے وقوف ہیں. شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. لکیر کا فقیر سمجھا تو نے ہمیں؟ ہم بس ایک لکیر کے فقیر ہیں، وہ جو کعبے میں لگی ہوئی ہے. ایک دو جیو میرے بچے چھوٹے چھوٹے یار، دیکھو بچے بول رہے ہیں. یہ دیکھو ننے منے
بڑے تو بڑے ہیں، وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہی ایک لکیر ہے. ہاتھ اونچے چاہ کے مل کے حیدری عطائی آگے ٹھنڈے ہوئے پیر. او اللہ اکبر. زندہ بے شمار. جی سب سے بڑا نجس مردہ انسان ہے. بس آخری بات، رسول کا بیٹا فرماتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں. میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی اور بندہ نہ سمجھے کہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے. نانا جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھ کے ہون انجن کر دے پھر دے. برادران اہل اسلام سے میری بات نہیں ہے. وہ علی ولی اللہ نہ کلمے میں پڑھتے ہیں، نہ اذان میں، نہ اقامت میں. ان سے کس بات کی بات؟ تم کہتے ہو علی کلمے میں واجب ہے، اذان میں مستحب ہے، اقامت میں بھی مستحب ہے. اگو مر جاندے ہو. آج وعدہ کر کے جانا ہے 6 محرم کی رات ہے زندگی باقی، تو پھر کل ملاقات ہوگی. جو سانسیں ہی ٹوٹ گئیں تو پھر زندگی کی تو کوئی خبر نہیں نا. حسین کربلا سے سانسیں بھیجتا ہے، جب تک وہ بھیجتا رہے گا ہم سانسیں لیتے رہیں گے. رزق نجف سے آتا ہے، ہماری سانسیں کربلا سے آتی ہیں. یہ بچوں کی منت کر کے جا رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ نام ہی منن تے خیر ہے. ویسے من جانا چاہیے تھے قبر چ لتا نے تے قبر چ علی آندا ہے. ایویں بابا حکا بھی پی رہا ہے تو نہیں نہیں نہیں، اے کاظم شاہ نصیری نو سد لیا ہے. میں نہ کسی کے ابا کا نوکر ہوں، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف کا شاہ میرا رزق ڈبے میں بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا گھر بھیج دیتا ہے. منت کر کے جا رہا ہے ہر جوان کی جعفر جدوئی، علی کے دشمن سے ہاتھ نہ ملانا، غسل واجب ہو جائے. چونکہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے، جڑے ہاتھ نہیں چاہ سکتے مسکراؤ تے صحیح. اے علی دے ذکر تے مسکراونا ماں کی شرافت کی دلیل ہے. سلامت آپ جی ہو، یہ جوان جی ہو، یہ بچے، یہ بڑے، یہ پیچھے والے، آگے والے، جس کی چھت پہ علامہ کدی دکھ ہی نہ دیکھے. غازی کے سائے میں رہو. پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کرو. ہمارا ملک ہے تو آزاداری ہے. جتنی ہے حسین میرے ملک میں ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی. اچھا جی، بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو آباد رکھے. سیدہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. آپ کی دعا ہی کافی تھی. چلو آپ نے نیاز دی، سیدہ قبول فرمائے. علی کے دشمن سے جفیاں نہیں پانیاں، ورنہ کیا فائدہ علی کو ماننے کا. آپ جی یا اللہ. بھائی کے حکم کی تعمیل میں چلو حکم یہ دیا ہے کہ ہمیں اس کی غربت کے 2 جملے سنا.
کہ جب وہ گھوڑے سے اترا تھا تو زینب کا سر سارا سفید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس نے کہا ہے کہ یہ قوم تھک جاتی ہے؟ یہ تو جاگی اس لیے رہی ہے کہ زینب جاگ رہی ہے۔ علی دی بیٹی گواہ رہنا، اگر تسی 10 دن نہیں نہ ستے تو تواڈے عزادار بھی سارے جاگ دے پے، میرا بھائی ماما بھی سارے بی بی دے پرصدار نے۔ حضرت عباس، میں پتہ نہیں آج کچھ اور سوچ کے آیا تھا، کیونکہ تمام ذاکرین نے، علماء نے آج حضرت عباس کی شہادت کثرت سے پڑھی گئی ہے پاکستان میں، تو میں تو سمجھا تھا میرے جملے شاید ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ جس نے سن لی عباس کی غربت وہ کیسے ہے کرے گا؟ تو تمہاری ہے نہ کرنے کے ڈر کی وجہ سے میں نے چاہا میں کوئی اور غربت پڑھ لوں گا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، ان کے دل کی حسرت کو میں ٹال نہیں سکتا۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، حسین مولا تو لے کے میرے جوانوں جناب علی اصغر تک جس غریب دی بھی غربت پڑھو نا، اسے جملے تے پتہ لگنا ہے کہ میں کتنی غربت پڑھنی ہے۔ حسین دی غریب ماں ایک ہاتھ نال ماتم کر دی، لیکن جدن کوئی ذاکر عباس دی غربت پڑھے پھر بطول دو ہاتھ نال ماتم، جتھے بطول دا ہاتھ پاسے تو چاو جاوے تو بھی حیت روکی نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھک بھی گئے وہ گے، 5 منٹ سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا غازی کی غربت، شہادت میں نے نہیں سنا لی، 2 جملے غربت کے سن لیے نا تو وہ تیری ہے کے لیے کافی ہیں۔ 4 راتیں ہو گئی ہیں تو میں اٹھ کے حسین دی غربت دا ماتم کر دیں۔ آج نہیں بھی ماتم کرو گے تو خیر ہے، لیکن غربت تے عباس دی ہے نا، تسی نہیں کرو گے وہ بی بی تے کرے گی نا، جڑی پردہ دارہ تشریف فرمائے۔ یہ زہرا ماتم کرے گی تو پھر خود بخود سب نو خیرات مل جائے گی۔ کائنات ایسا غریب عباس، اگر جملہ میرا پہلا سمجھ آ گیا نا تو انہوں اٹھ کے یا من مار دو گے یا خود ٹکرا مار دے گھر ٹور جاؤ گے۔ پورے سال تو بعد بھائی جان سید ہن دعا کریا جے کہ میں کیویں پہنچا ہوں، سال دی قید تو بعد جدن جناب زینب مرشد واپس آئی نا کربلا، سجاد نو آندی ہے سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میں نو تیرے پیو دے قاتلہ نے 10 گھنٹے کھلا رہے ہیں۔ آئے میرا اللہ، سجاد میں تیرے نال 36 بازاران دے وچ ٹریاں، 72 بازار ہیں، 36 درباریں میں پیشیاں بھگتی ہیں۔ سجاد ایک ہاتھ میرے عصائے، 2 ہاتھ میں تیرے مونڈے تے رکھ دیاں، میرا پتر عباسی نہ ماری، غازی نو رومنے تے ہے کری ورنہ نہ کری ہے تیری مرضی دی گل ہے، جعفر ماتم کرے گا تو کر نہ کر، تیرے حصے دا بھی میں کر لاں گا۔ سجاد میں نہ حسین اکبر قاسم کسے دی قبر تے پہلے نہیں جانا، اما کتھے جانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں میرے عباس دی مزار تے لے جا، انہاں پاسے والے ہے ہی نہیں کیتی یار، اے کوئی ڈھیر ساری خیرات لے گئے جناب زینب تو، تیرا ہاتھ بھی آزاد ہے تے سر تے مار لے، جے غازی دا نوکر بیٹھے تو ایک دفعہ سر تے ماتم کر لے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مجھے ایک جملہ پڑھنے دے، ہاں پوری، میں سیدہ دی منت پہ کردہ، ماتمیاں دا نوکر ہاں، پاکستان دا کیڑا ماتمی ہے جے جعفر سنگت نہیں، تو انہوں حسین دی اس قبر دا واسطہ پہ دینا ہے، جیڑی پردے چ بیٹھی ہے مخدومہ میں تو انہوں بی بی دی چادر دا واسطہ پہ دینا، تھکتے گیا ہوئے گا تو اڑے عباسیاں پہ مار دیو، کی عباسی مارنی ہے تو ماتم کنج کرنا ہی، اسے جملے تے ہے کری تے اگلے 5 دن میرے سامنے نہ بھی ہے کرے تے بی بی زینب تیرے تے راضی رہے گی، میں تیرے حصے دا ماتم خود کردہ رہا گا۔ سجاد ماں دا ہاتھ پکڑ کے غازی دی قبر تے لے آئے، جناب زینب عالیہ نے عباس دی قبر دیکھیے،
حوصلہ حوصلہ جڑے جوان بیٹھے ہو تو انو اکبر دی جوانی دا واسطہ ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو چا سر تے ہاتھ مار دے میرا جملہ ایک سن لو عباس دی قبر ویکھ کے سجاد دی گردن وچ باواں پا لین زینب پتر دا منہ چم کے آدھی ہے سجاد میرا عباس اتنا چھوٹا تے نہیں عباس دی قبر چھوٹی کیوں ہو گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ 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 تہاڈا حکم بھی سرکار عباس دا ہی ہے حوصلہ میں نے تہاڈے جذبات تو ڈر لگتا ہے تہاڈے اتنے جذبات ہیں اتنی جناب زینب دی تانوں خیرات ہے کہ تسی برداشت نہیں کر سکنا یار سید بیٹھے ہو کرو ہاں دعا آج میں ماں دا ایک پتر ہاں میں اپنی موت پہ مگدہ غازی دی وجہ تو کہ بی بی تیرے ازادار تھک گئے ہوئے تو من موت چاہ دے ہو سکتا ہے میرے جنازے تے علم چاہ کے رومن لگ جاویں رون دے تے عباس نہیں ران دے سر اے جڑا ذاکر رسی تو انہوں سنان دیا نا بھی حسین عباس دی لاش سے گیا تے عباس آکھیا مولا میری لاش نو خیمے نہ لے جاؤ میں نو معصوم سکینہ تو شرم آ دیئے میں نو غازی دے کٹے بازوان دی قسم میں تیرے ڈر تو پڑھ دے ورنہ گل انج ہے نہیں جیڑا حسین قاسم نو لے آیا ہی وہ عباس نو بھی چاہوے ہاں پتہ ہے حسین کیوں نہیں لے کے آیا عباس پورے کربلا حسین نو عباس لبے آئی نہیں اے حسین سردہ پرسا جیڑا ہاتھ سر دے پیا مار دے بی بی زینب تو انو آباد رکھے میں کی کرائنا جوانہ دا دعا کری کی میں پہنچا ماں غربت عباس بابا جی امام بارگاہ ہم شکل پیغمبر ہے میں نے اس امام بارگاہ دی قسم میں نے ان آزاداران دے ماتم دی قسم میں نے بی بیاں دی عزت دی قسم جناب رقیہ تشریف فرمائے لاہور علی بی بی شام علی زخمی بی بی تشریف فرمائے میں جملہ زندگی پہلی دفعہ پہ پڑھدا تیرے شارج اور اتنے منظور نظر عزادار تے ماتمیاں دے سامنے پہ پڑھدا آج میرے جملے تے ماتم یا ہے کر کے مہر لا دیوی تاکہ زندگی بھر میں جملہ پڑھا تے منظور نظر جملہ ہو جاوے جدن حسین عباس نو لبدا لبدا کربلا دے میدان چاہیا ہے نا حسین نو محسوس ہو جائے میرے پیرا نال کوئی چیز لگ دی ہے حسین غور نال بیکھے تے عباس دے کٹے ہوئے بازو نے تیرے حسین دے پیرا تے حوصلہ کر یار بس بھائی نہ کرو اگلی گل اوکھی ہے میں توڑے تو ڈر گیا کل پھر تسی آکھو گے تو سنا دیا گا کیونکہ کوئی بندہ اگر ماتم نہ کرے تے زینب دے دل وچ درد ہونے کہ شاید تھک گیا ہوئے گا میرا ماتمی تا نہیں پہ کردہ میرے ویر عباس نو ہے اگر ہے دا وعدہ کرو اچھی کرن دا سر دا ماتم کرو تے موڑ اگلا جملہ جعفر پڑھ دے ورنہ میں جاون دے میں تیرو تے راضی ہاں میری مخدومہ تو آڈے تے راضی ہوئے حسین نے غور نال ویکھیا ہے عباس تے کٹے ہوئے بازو نے جیڑے کبھی حسین دے سپائر تے آندن کدی حسین دے سپائر تے آندن میں وعدہ کیتے یا میں ٹر جانا ہے اگر تیری ہے تھوڑی نکلی تے میں نے بی بی زینب دے چادر دی قسم ہے پتہ ہے کربلا دے میدان عباس گیا کدھر ہے جدن حسین میدان گیا ہے کچھ کتے دا نیزہ ایسا نہیں جس نیزے تے عباس نہیں ٹکڑیاں تے تقسیم ہو گیا ہے ام البنین دا پتر غازی نو لبدا لبدا حسین بس کر میرا بیٹا
بس کرو میرا پتر، تہاڈا کچھ نہیں لگتا غازی، تہاڈے ہاتھ نہیں جڑے غازی دا ماتم کرو، سر تے مار ہاتھ میرا پتر، سر دا ماتم کرو جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو، سر تے ہاتھ مارو۔ میرا دل کرتا ہے میں چوری مار کے اپنا جگر پھاڑ دیا، میں پیرو کتاب نہ بھی کھاما، میرا پیو کوئی نہیں جڑا ماتم نہ کرے زینب تو معافی منگ کے جاوے۔ علامہ دربندیہ دے جدڑ حسین عباس نو چاون میدان کی ہے نا، 9 لاکھ کتا عباس دے سر نال کھیڑنا شروع کیتا ہے۔ کوئی ماردا ہے عباس دا سر ادھر، کوئی ماردا ہے عباس دا سر ادھر، کوئی ماردا ہے عباس۔ جی میں رون دے نو رومن دے، اے جی میں رون دے نو رومن دے، غازی نو رومن واسطہ کوئی شرطہ نہیں۔ اے کی گل پیا کر دے، اے دے جدن عباس زین تو لتھا ہے نا، زینب ویندی رہی ہے، کتے نچ دے رہے آندن ہون سوکھا ہو گیا ہے زینب دا برکا لٹڑا۔ بس کرو یار، بس کرو، مر جاؤ گے یا جعفر مر جائے گا۔ جیڑے کھڑے ہو ایک دفعہ سارے سر تے ہاتھ مارو، سارے سر تے ہاتھ مارو تا جملہ پڑھ دا میں۔ میں اس ڈیرے تے جانا ہے تے تسا میں مار دینا ہے، بس کر جو میں بیانا اے تے تسی ہر ذاکر تو ماتمیوں سنے ہیں نا کہ سارے آندے سر نیزے تے سوار ہوئے، عباس دا سر گھوڑے دی گردن نال ہے، گردن نال سر لٹکاون واسطے شمر کتے نے کیتا کیے، اس عباس دے سر نو زمین تے رکھ کے اس کاننے چو رسی پانی شروع کی دیئے، دوسرے کاننے چو رسی کٹیے، زینب محمل تے تڑپ کے آ دیئے، حسین حسین سر دماتا۔ پڑھا جڑے پیچھے کھڑے ہو، پڑھا جڑے سر تے ہاتھ مار سکتے ہو مارو، پانی دے انہوں، اور انہوں پانی دے مومن نو۔ پڑھدا جملہ، پڑھدا جملہ، پورا جملہ سنو، حوصلہ کرو، جملہ سنو میرا۔ 11 محرم والے دن سر قلم ہوئن شہیدہ دے، عمر ابن سعد کتے نے 300 سپاہیاں نو بلایا ہے، آندے آؤ عباس دی لاش نو کھڑا کرو، میں عباس دا سر قلم کرنے۔ 400 کتے نے غازی دی لاش نو کھڑا کیتے، شمر حرامی نے عباس دیا ظلفائیں ہاتھ پائے، سر قلم کرن تو پہلے اس کتے زینب دے سامنے عباس نو تماچے شروع کی دے، ایک کالے برکے والی بی بی ہے۔